بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال. آج کے پروگرام میں ہم تفصیلاً بات کریں گے پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب سے، جنہوں نے 2 روز پہلے پریس کانفرنس کی اور سوالات اٹھائے ہیں کہ جس طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے اس سے مثبت نتائج حاصل نہیں ہوں گے اور 2026 تک بھی ان کو دہشت گردی کا خاتمہ نظر نہیں آ رہا ہے. ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ان سے ہم پوچھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے پی ایس ایل فائنل کے حوالے سے، جس پر حتمی فیصلہ پنجاب گورنمنٹ نے دے دیا ہے. پی ایس ایل کا فائنل 5 مارچ کو لاہور میں ہونے جا رہا ہے. اس ٹورنامنٹ کے آغاز سے پہلے پی سی بی اور پی ایس ایل کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس چیز کا ارادہ کر چکی تھی کہ فائنل جو ہے وہ لاہور میں کروایا جائے گا، لیکن پچھلے ہفتے جو پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے اس کے بعد بہت سارے سوالات پوچھے جا رہے تھے کہ کیا اب بھی یہ ممکن ہوگا پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کروانا، کیا یہ بہت بڑا رسک لینے نہیں جا رہے اور کیا فورن پلیئرز آئیں گے یا نہیں آئیں گے. لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی قذافی اسٹیڈیم کو بھی اور لاہور میں بھی، تاکہ یہ میچ جو ہے وہ ہو سکے. ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ بات اب صرف کرکٹ کی نہیں ہے، اب دہشت گردوں کو ایک میسج دینا ہے کہ ان کے ہاتھوں پاکستان کی عوام بلیک میل ہونے نہیں جا رہی ہے. آج جو سیکیورٹی پلان ہمارے سامنے آیا ہے اس کے مطابق 7000 پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے جائیں گے، 12 ڈی ایس پیز ہوں گے، 35 ڈی ایس پیز ہوں گے، 12 ایس پیز ہوں گے، 80 سے زیادہ ایس ایچ اوز ہوں گے، اوریجنل شناختی کارڈ دیکھا جائے گا، الیکٹرانک ڈیوائسز، میٹل ڈیٹیکٹرز، واک تھرو گیٹس. یہ تمام انتظامات جو ہیں اس میچ کے لیے پنجاب حکومت کرنے جا رہی ہے. سوالات بڑے اہم ہیں کہ کیا کوئی ہم بہت بڑا رسک لینے جا رہے ہیں اس انوائرمنٹ میں میچ کروانے کا، یہ جو ڈیسیجن ہے یہ ٹھیک ہے اور اس سے کرکٹ کو کیا فائدہ ہوگا. کیا اس میچ کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بحال ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. اس پر ہم مزید تفصیل سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ہم نے عوام سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی اور عوام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں لاہور کے، سنیے. پاکستان میں بالکل میچ ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کا نام اسی سے روشن ہوگا اور پاکستان کی جو بیک گراؤنڈ ہے اسی سے اسٹرانگ ہوگی. نہیں، یہاں آج کل بہت زیادہ ہائی الرٹ ہے سیکیورٹی، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہاں نہیں ہونا چاہیے. پی ایس ایل جانوں کو خطرہ ہے. جی بالکل درست ہے اور ہونا بھی چاہیے تاکہ جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی پیغام جائے کہ ہم بزدل قوم نہیں ہیں. اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے ان چیزوں سے، دہشت گردوں سے نمٹنے کی. اس لیے ضرور ہونا چاہیے. اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بزنس میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ٹیررسٹ کو پتہ چلے گا یہ بہادر قوم ہے. ٹیررسٹ ہمیں ایک دہشت گردی کے ایک امیج جو برپا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کے اندر، ایک خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوف نہ پیدا ہو. بالکل درست نہیں ہے. لاہور کی عوام بھی اس کو کرکٹ سے زیادہ دیکھتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں دہشت گردوں کو کہ ہم ان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ ٹائمنگ درست ہے یا نہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کھل کر مخالفت کی. انہوں نے کہا پاگل پن ہے اس وقت پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کروانا. کیا کہا انہوں نے آج سما کے پروگرام میں ندیم ملک صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے، سنیے ذرا. فائنل لاہور میں کروایا جائے اس سچویشن؟ میرے خیال میں اتنا یہ برا آئیڈیا ہے کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے کیا ہم گین کیا کریں گے. اگر سارے لاہور میں فوج جا کے اور سیکیورٹی الارم کر کے اور میچ کروانا ہے، اور وہ بھی ایک پی ایس ایل کا میچ، وہ کوئی انٹرنیشنل میچ بھی نہیں ہے، اب تو کیا اس سے کیا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ امن ہو گیا لاہور میں؟ اس سے تو بلکہ اور آپ دیں گے کہ جناب یہاں ایسی سیکیورٹی ہے کہ فوج کے نیچے میچ ہو رہا ہے. یہ تو یہی ہوگا نا کہ سیکیورٹی بند، سڑکیں، یہ کون سا، اس سے کیا ہم حاصل کریں گے؟ اور خدا نہ خواستہ کوئی دھماکہ ہو گیا، یہ تو بجائے پاکستان کو اور لانے کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر، یہ تو اگلے 10 سال تک یہاں کرکٹ نہیں ہوگی. تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ وہیں بالکل نہیں ہونے. جو حالات ہیں، جس طرح ایک ہفتے کے اندر جو بم بلاسٹ ہوئے ہیں، یہ تو پاگل پن ہے. یہ تو پاگل پن ہے. ان حالات میں اگر دھماکہ ہو گیا تو 10 سال تک پاکستان میں کرکٹ نہیں ہوگی. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پنجاب حکومت کے ترجمان
मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब। मलिक साहब, आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सोहेल साहब। आमिर सोहेल साहब, आपका भी शुक्रिया। मलिक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी इमरान खान साहब की। वो कह रहे हैं कि अगर फौज की सिक्योरिटी हो, सड़कें बंद हो और उसमें मैच खेला जाए तो उससे आप ये तासुर जो है वो खत्म नहीं कर सकते कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, देखिए, जो खान साहब का फेयर फैक्टर है ये अंडर कंसिडरेशन रहा फॉर गवर्नमेंट, और इस पर काफी बहस के बाद और काफी इसके अवामिल देखने के बाद सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखा गया और फिर ये डिसीजन किया गया कि मौत के खौफ से जिंदा रहना नहीं छोड़ते। अब ये क्या करें? अब इसको ये दिस हैज टू बी डन। क्या हम हाईजैक हो जाएं? क्या ब्लैकमेल हो? क्या उनका एजेंडा मान लें जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खौफ के साए मुसल्लत रहें, दहशत तारी रहें लोगों पर, अपनी जो यूजुअल बिजनेस है उसको छोड़ दें, अपनी नॉर्मल वे ऑफ लाइफ को छोड़ दें, अपना निज़ाम हयात छोड़ दें? क्या रूह के प्रवास करने के डर से सांस लेना छोड़ दें? अनहोनी को होनी होने से ही जिंदा कौमें रोकती हैं और खैर और शर की जंग में खैर का साथ देना चाहिए। और जहां तक रहेगी बात कि ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वी हैव टेकन इट एज अ चैलेंज। इंशाल्लाह बेस्ट डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी सिक्योरिटी की हर एतबार से, सर्वेलेंस से, ह्यूमन डिप्लॉयमेंट के हिसाब से, एंड इंशाल्लाह इट विल बी अ सक्सेसफुल इवेंट। इसके ऊपर हम अपनी फोकस करके बेस्ट डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे जी इंशाल्लाह। लेकिन आपने कहा कारोबार रुक नहीं जाता, लेकिन जो एतराफ पे दुकानें हैं उनका कारोबार तो मलिक साहब आज से ही बंद कर दिया जाएगा जब तक ये मैच नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उनका कारोबार भी तो मुतासर होगा। फिर ये क्यों नहीं मुमकिन बनाया जा सकता कि उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जैसे मुकम्मल लाहौर को की जाएगी और कदाफी स्टेडियम को की जाएगी? यार सच्ची बात तो ये है, जो वहाँ वो दुकानें खुली हुई है ना, तो क्या ये सरदार फिश कॉर्नर ते बट कढ़ाई, मैं तो देखूं कजाफी स्टेडियम की वैसे ही जिद है, और अगर मेरी कहीं से हुई वसीयत तर्जमान हुकूमत पंजाब तो मैं कहूंगा वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स शॉप्स तो खुलनी चाहिए। ये पता नहीं किसने इजाजत दी हुई। वो तो एक अलग बहस है, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि जिंदगी रुक नहीं जाती, तो जब आप मैच करवाने जा रहे हैं उनका कारोबार तो मुतासर होगा, फिर उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। वो बिल्कुल सिक्योरिटी की प्रेमिसेस के अंदर है जहां पर ये मैच होने हैं, और वो कारोबार अगर उनका मुतासर होता है तो बहुत ज्यादा अरसे से वो कारोबार वहाँ कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के लिए जितने दिन ये मैच की सिक्योरिटी की डिटेल प्रोवाइड करनी है, उसमें अगर उनके वो बिजनेसेस 2-4 दिन बंद रहेंगे तो बहुत कोई हर्ज नहीं हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। सही। मैं जरा क्रिकेटिंग एस्पेक्ट से बात कर लूं। आमिर सोहेल साहब, ये फाइनल जो है पीएसएल का लाहौर में हो रहा जा रहा है, आप सपोर्ट करते हैं इसको, और ये बताइएगा कि क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि इस फाइनल के बाद इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो जाएंगी? ये मैच कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं, ये वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं है किसी का कि आपको इतना ज्यादा तरद्दुद करने की कोशिश वो आप कर रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि एक जिद्दी बच्चा जिसका नाम है नजम सेठी, उन्होंने बगैर पूछे किसी से ये अनाउंस कर दिया, ना उन्होंने चौधरी निसार साहब से बात की, ना किसी और उन्होंने सिक्योरिटी इदारों से बात की कि क्या हम लोग ये अनाउंस करने से पहले आपकी आशीर्वाद ले लें। उन्होंने ये बेहतर ही नहीं समझा, उन्होंने खुद ही अनाउंसमेंट कर दी। अब उसके बाद फंस गए। हालात ये है कि आपके 2-3 धमाके हो गए जिसकी वजह से आपको ये चैलेंज लेना पड़ा है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मैच नहीं है। जब इतनी लेयर ऑफ सिक्योरिटीज में आप किसी को मैच खिलवाएंगे, आप क्या पॉजिटिव इमेज दे सकते हैं? देयर इज नन। और बेसिकली जब तक आप एक आम आदमी और शहरी जो पाकिस्तान का है उसको सिक्योरिटी फ्राहम नहीं करेंगे, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आएगी। बाकी जितने भी आपके क्लेम्स हैं वो टोटली गलत हैं। और अभी ये पंजाब गवर्नमेंट के जो स्पोक्समैन हैं, इनसे मैं ये पूछता हूँ कि आपकी जो इंटेलिजेंस है वो किधर है कि आपने वहाँ पे जो निश्तर पार्क है वहाँ पे 4-5 बड़े स्टेडियम्स हैं, आपने एक जो पार्किंग एरिया था वहाँ पे तो आपने लाइब्रेरी बना ली। अब क्या करेंगे लोग? गाड़ियाँ किधर पार्क करेंगे? लोग किस तरह आएंगे इतनी सिक्योरिटी से निकल के? व्हाट इज द पॉइंट? आप क्या मैसेज देंगे किसी को? जो प्लेयर भी आ रहे हैं वो भी डरे हुए आएंगे। एक सवाल तो ये है कि इस मैच के लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं या नहीं आते। नजम सेठी साहब ने कहा इसका फैसला 3 तारीख के बाद होगा, 3 मार्च को देखेंगे कौन सी टीम्स पहुंचती हैं और फिर प्लेयर्स से हम बातचीत करेंगे इस सवाल से। लेकिन आपके ख्याल में एक पॉजिटिव इमेज जाएगा अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, खेलकर वापस जाते हैं और कहते हैं कि हमने मैच खेला है वहां जाके, तो कम से कम एक पॉजिटिव इमेज की शुरुआत तो हो सकती है यहां से?
देखिए मैं वही कह रहा हूँ, एक अच्छी बात है ये, इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने जो चैलेंज लिया वो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें ये भी है कि आप सारे क्रिकेट बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव आएँ, आईसीसी के लोग आएँ, हर किसी को बुलाएं। अब देखना ये है कि कौन कौन आता है, फीका के चेयरमैन को बुलाएं, जो प्लेयर एसोसिएशन का है, ये सब आएंगे और उसके बाद जब वो इतनी सिक्योरिटी देखेंगे, ये सारा कुछ करके, वो तो हंसेंगे, वो कहेंगे यार ये क्या कैद में क्रिकेट करवानी है आपने। मैं वही कहूँगा कि इनको जो एक पॉलिसी है उसको क्लियर करना है। जब तक आप एक आम शहरी जो पाकिस्तान का है उसको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, आप ये दूसरों को क्लेम कर ही नहीं सकते। स्पेशली क्रिकेट जो खेली जाती है ज़्यादा गोरों में खेली जाती है, तो जब आप उनको ये कहेंगे कि हम आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे, वो कहेंगे यार हम क्रिकेट खेलने आ रही है, कैद में आ रहे हैं। सो बेसिकली आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। ये अच्छी चीज़ है कि ये यहाँ पे फाइनल करा रहे हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म आपको कोई फ़ायदा नहीं है, शॉर्ट टर्म कोई नहीं है। हाँ, आप एक जिद्दी बच्चा जो है उसकी जिद पूरी कर रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि इस जिद्दी बच्चे के पास आपका क्या फैसला होता है कि पीएसएल का फाइनल दुबई में हो या लाहौर में हो? आपका क्या फैसला होता है, अगर मुख्तसर मुझे बता सकें आमिर सोहेल साहब? देखिए मुझे ये बताएं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं है भाई, ये वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं है। अगर ये उधर भी हो जाता तो आपको क्या फर्क पड़ता है? एक बंदे की आप जिद के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं। दिस इज नॉट ऑन। आपने इतनी कबाहत करने के बाद एक छोटा सा मैच, एक डोमेस्टिक मैच यहाँ पे खिलाना है, और वो वाले क्रिकेटर्स आएंगे जो अपने मुल्क की चौथी टीम में भी नहीं आते, तो आप क्या अचीव करना चाहते हैं? इससे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सही। मुझे ये बताएगा मलिक साहब कि एक फेयर है लोगों का ये, कहीं ऐसा ना हो कि सारी तवज्जो सिक्योरिटी की वो कदाफी स्टेडियम, फॉरेन प्लेयर्स और इन रूट्स पे हो जाए, और बाकी जो लाहौर शहर है या पंजाब है वहां पे फोकस हट जाए, और खुदा ना खास्ता मुल्क के किसी और इलाके में या पंजाब के किसी और इलाके में कोई खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया ना हो जाए। इस चीज को भी क्या मद्देनजर रखा है आप लोगों ने? नहीं, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि पूरे पंजाब की सिक्योरिटी इस वक्त बड़ा सीरियसली उसको टेक केयर किया जा रहा है। जो बेस्ट सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल मैकेनिज्म्स हैं वो सारे इन प्लेस लाए जा रहे हैं, और कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी जा रही जिसकी बुनियाद पर कोई खदशा पीछे ये रह जाए। और पंजाब की पूरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी अपनी बेस्ट डिप्लॉयमेंट्स, बेस्ट सर्वेलेंसेज, बेस्ट ऑपरेशनल कमांड्स, और उसमें जो भी आपको पता है कि रेंजर्स भी कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो सारी तफसीलात का बगौर जायजा लिया गया। और ये मैच पे सिर्फ कज़ाफी स्टेडियम की सिक्योरिटी वोंट बी सफिशिएंट, इस बात का हुकूमत को बड़ी अच्छी तरह से इदराक है, और इसमें जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की विजन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस पर हम जरा बात कर लें। कि ये देखिए बेसिकली हमें इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है क्रिकेट के एतबार से, तो आमिर सुहेल साहब की जो राय है वो। मलिक साहब मैं इसमें तफसील से फिर बात करूंगा आपसे, क्योंकि अभी कुछ वक्त है फाइनल होने में। एक आखिरी सवाल आमिर सुहेल साहब, आज इमरान खान साहब ने मुखालफत की, लेकिन उन्होंने बड़ा सख्त जो है जुमला अदा किया। उन्होंने कहा पागलपन है इस वक्त ये करवाना। आपके ख्याल में जब इंटरनेशनल प्लेयर्स ये देखेंगे कि इमरान खान के लेवल का, के स्टेचर का क्रिकेटर ये बयान दे रहा है, आपके ख्याल में उससे और ज्यादा डिस्करेज नहीं होंगे? इमरान खान साहब को अगर मुखालफत भी करनी थी, लफ्जों का चुनाव आपके ख्याल में दुरुस्त नहीं होना चाहिए था क्या? देखिए लफ्ज़ों को चलाओ तो हमेशा ही मेरा ख्याल है दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन उसमें यह है कि पागलपन की बजाय मैं ये कहूँगा कि ये जिस तरह मैंने पहले कहा कि ज़िद्दी बच्चे वाली बात है। हाँ, ये एक गलत मैसेज आएगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपने जब तक अपने आम शहरी को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी, कल आपने लाहौर में इतवार बाजार बंद करा दिया और आप ये कह रहे हैं कि आप बाकी पूरे पाकिस्तान को या पंजाब को सिक्योर कर देंगे। बेसिकली यू डोंट हैव टू लिव इन अ पॉलिसी। आपने ये देखना इससे अचीव क्या होगा? मेरा ख्याल है कुछ अचीव नहीं होगा। शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में। मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अहम है कि कुछ ना कुछ जो अच्छे प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो इस वक्त पीएसएल में खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान आए। अगर वो आते हैं तो शायद इसके बाद एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। अगर ये नहीं आते तो शायद ये बैकफायर कर जाए, या जो आपका पीएसएल है वो डी वैल्यू हो जाए। इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, और अब जब फैसला हो गया तो मेरे ख्याल से पूरी कौम को इसको बैक भी करना चाहिए, और उम्मीद करना चाहिए कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया ना हो और एक सक्सेसफुल फाइनल हो पीएसएल का। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। 2 रोज पहले मुस्तफा कमाल साहब पीएसपी के चेयरमैन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रद्दुल फसाद जो ऑपरेशन इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जारी है उस पर भी कई सवाल उठाए, और इस पूरी दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने कहा कि सिर्फ
ملٹری آپریشن جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں. ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بھی کہا کہ 2026 تک ان کو دہشت گردی کا خاتمہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. مزید اس پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا مصطفیٰ کمال صاحب نے, سنیے. کہ ایک نیا آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے, پھر اس کے جو ہے وہ ہدف طے کیے جا رہے ہیں, پنجاب میں رینجرز کو اختیارات دیے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے بھائی, اب جو سچویشن ہو گئی اس میں یہی سوٹ کرتا ہے شاید. میرا سوال یہ ہے کہ کیا رینجرز کو 4-6 مہینے کے اختیارات کے بعد پنجاب میں امن ہو جائے گا؟ تو پھر مجھے ریکال کرتا ہوں کہ کراچی میں بھی رینجرز 6 مہینے کے لیے آئی تھی 25 سال پہلے. 25 سال ہو گئے. 20 پوائنٹ میں سے 2 پوائنٹس ایسے ہیں جس کے جو آرمی سے ریلیٹڈ ہیں, بقیہ 18 پوائنٹس جو ہیں وہ حکومت نے حل کرنے تھے. تو کیا یہ نئے اختیارات, نئے آپریشن شروع کرنے سے پہلے کیا وہ 18 پوائنٹ حل ہو گئے ہیں؟ اگر آپ پہلے آپریشن ضرب عزم کی ناکامی آپ کہیں کہ کنکلوڈ نہیں ہو پایا, چلے ناکامی نہیں کہتے, کراچی کے آپریشن کو لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچا. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ لاجیکل کنکلوژن واٹ ڈز اٹ مین, کہ بھائی لاجیکل کنکلوژن آپ کہاں پر اس کو سمجھیں گے؟ کتنے ہزار لوگ مار دیں گے یا پکڑ لیں گے تو آپ کہیں گے جی ہمارا آپریشن کراچی کا لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچ گیا. ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں یہ حل نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب دہشت گردی کے خاتمے پر نا امید کیوں ہیں, اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آغاز میں کروں گا پی ایس ایل کے حوالے سے, کیونکہ اس کو بھی اب دہشت گردی سے ہی جوڑا جا رہا ہے کہ فائنل ہو یا نہ ہو, کروانے کا فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے. آپ کا اپنا موقف اور پارٹی کا موقف کیا ہے کہ جو فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے, وزیر اعظم صاحب نے, کہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہونا چاہیے, درست فیصلہ ہے یا جو حالات ہیں اس کے حساب سے درست نہیں ہے فیصلہ؟ دیکھیں, میں تو اس میں میری ساری نیک تمنائیں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور میرے پاس ایکسیس آف انفارمیشن نہیں ہے, میں جذباتیت پہ بات نہیں کروں گا. شہزاد, لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے اور ملک کے وقار کا بھی مسئلہ ہے. ہمیں ایک پی ایس ایل کے فائنل کرا کر کیا ہم یہ ثابت کر دیں گے دنیا میں کہ ہمارے پاس امن ہو گیا ہے؟ اور میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے ایکسس کہ ہم پنجاب گورنمنٹ یا جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ کتنا سیکیور سمجھ رہے ہیں تمام چیزوں کو, کہ وہ اس کی پوری پیریفری میں اس کو وہاں پر سیکیورٹی پرووائڈ کر پائیں گے. اور یہ بھی کہ وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اس کے تانے بانے سارے جو ہے وہ ہماری فورن ایشوز ہیں, ہماری سرحد کے پار سے ہماری ساری چیزیں یہ ایگزیکیوٹ کی جا رہی ہیں. افغانستان سے بیٹھ کر انڈیا یہ سارے کام کر رہا ہے اور دوسرے لوگ اس میں شامل ہیں. تو ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پر ہمیں اب کوئی ایمبیگوٹی رہ نہیں گئی ہے کہ کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کس طرح کس کی تو الگ بحث ہے. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اگر حکومت کے پاس اگر وہ کانفیڈنٹ ہے کہ ہاں نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچے بغیر یہ کام کیا جا سکتا ہے تو بالکل ہو جانا چاہیے. لیکن اس کو انا کا بھی مسئلہ ہمیں نہیں بنانا چاہیے, اس لیے کہ ایک فائنل کرا کر ہم کوئی اور ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں کوئی اس کے اگلے دن کا بھی پھر اس کے بعد ایک اور دن بھی آنا ہے, تو اس کے بعد سے پھر ایسا نہیں ہوگا کہ بس فائنل ہو جائے گا تو بس اس کے بعد پنجاب میں امن اور سکون اور چین ہی چین ہے. لیکن میں اس پہ کوئی حتمی بات کرنے سے اس لیے قاصر ہوں کہ میرے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے جس کی بیسس پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. لیکن جو سوال آپ نے اٹھایا وہ بڑا اہم ہے, کیا اس فائنل کو کروا کے ہم دنیا بھر سے یہ تاثر ختم کر دیں گے کہ پاکستان میں دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے؟ آپ کا کیا اس پہ جواب ہوگا؟ نہیں, میرا جواب ہے کہ نہیں, بالکل یہ فائنل کرا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو گئی. کیسے کہہ سکتے ہیں شہزاد؟ اس کے نیکسٹ ڈے فائنل والا دن کچھ نہیں ہوتا, خدا نہ اور اللہ کرے کبھی بھی کچھ بھی نہ ہو. لیکن ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارے حالات بڑے ونریبل قسم کے ہیں. کسی بھی لمحے کوئی بھی چیز اتنی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں کہ 5 دنوں کے اندر جو ہے وہ چاروں صوبوں میں 8 دھماکے ہو جاتے ہیں, اور 13 سال کے بچے جو اپنے جسم پہ بارود باندھ کر کے خود کو پھاڑنے کے لیے تیار کھڑے. تو سم تھنگ از ایکسٹریملی رانگ. ہم سے ضرور اس قوم سے, اس سوسائٹی سے, اس ملک کے چلانے والوں سے بہت سنگین غلطیاں ہوئی ہیں. میرا یہی سوال ہے بار بار کہ کیا ہم ہر چیز کو آرمی آپریشن کر کے ہم جو ہے وہ بس حل نکال لیں گے؟ تو نکل چکا ہوتا نا اب تک, حل نہیں نکل رہا. میں اسی پہ آتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی تفصیل سے اس دن بات کی مصطفیٰ کمال صاحب. یہ جب آپریشن کا آغاز ہوا, چاہے ضرب عضب ہو, رد الفساد ہو, تمام پارٹیز نے اس کو سپورٹ کیا اور یہ کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے. آپ کی پارٹی واحد ہے جس نے
اس کی مخالفت کی ہے، آپریشن کی مخالفت نہیں کی، لیکن آپ نے یہ ضرور کہا کہ اس آپریشن سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا، بلکہ آپ کو 2026 تک بھی دہشت گردی کا خاتمہ نہیں نظر آ رہا اگر اسی ڈائریکشن میں ہم چلتے رہے تو۔ دیکھیے اس میں نے پہلے یہ بات کی کہ یہ ملک کے وزیر اعظم بھی میرے ہیں، میں پاکستانی ہوں، میرا وزیر اعظم ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں، یہ ملک کی آرمی بھی میری ہے، میں اس کو بھی اون کرتا ہوں۔ میں ایز اے پاکستانی یہ دیکھتا ہوں کہ ہر چیز کا آپ نے جب ضرب العزم آپ نے جب لانچ کیا تو آپ نے 20 پوائنٹس بنائے اور اس میں 2-3 کام جو آرمی کے کرنے کے تھے آرمی نے وہ کام کر دیا۔ اس وقت سب لوگ جمع ہوئے، سب نے 20 نکاتی پروگرام بنائے، سارا ایجنڈا بنایا، پھر ہم وقتاً فوقتاً یہ دیکھتے رہے کہ جی پریس ریلیزز، پریس کانفرنسز ہوتی رہیں کہ بھی فلاں ادارہ، فلاں حکومت کے ادارے، فلاں لوگ جو ہے وہ یہ کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے جو ہے آپریشن میں پرابلم آ رہی ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں۔ ابھی ہم ایک نئے سچویشن پہ آ گئے ہیں، تو میرا صرف یہی سوال ہے کہ آیا کہ پھر آپ جو ہے وہ آرمی تو ایک لمیٹڈ کام کرتی ہے، آرمی جا کر جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کرے گی، وہاں پر انگیج ہوگی، دہشت گردوں کو پکڑے گی، ان کے ٹھکانوں کو ختم کرے گی، لیکن آرمی جا کر اسکول نہیں چلا سکتی، آرمی جا کر اسپتالوں میں دوائی نہیں دے سکتی، آرمی جا کر جو 3,50,000 بچے اس ملک میں بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، 3,50,000 ان بچوں کو کھانا اور پانی نہیں دے سکتی، آرمی جا کر نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکتی، آرمی جا کر جو ہے وہ مدرسے میں ریفارم نہیں کر سکتی، آرمی جا کر کراچی میں یا بلوچستان میں ایک سوشل سیکٹر میں جا کر کام نہیں کر سکتی۔ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ کیا صرف آرمی آپریشن سے ہی مسئلے کا حل ہم نکال دیں گے؟ اس پہ میں نے کہا کہ یہ آپ کتنے ہی سال یہ کام کرتے رہیں، پھر ہم ہی کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بھی فکر ہے کہ ہم اپنی آرمی کو کوگمائر میں، دلدل میں پھنساتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ بات کی کہ دیکھیے آج انڈیا سے اگر بیٹھ کر میرا کوئی دشمن اس پاکستان کو دیکھ رہا ہے، پاکستان کے چینل لگاتا ہے، تو انڈین یہ دیکھ کر کتنے محظوظ ہوتے ہوں گے کہ ہم نے اپنا فزیکلی ایک آدمی بھی، ایک فوجی بھی انگیج نہیں کیا پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کی لاکھوں افواج، لاکھوں کی تعداد میں افواج انسائیڈ پاکستان، پاکستان انگیج ہو گئی ہے۔ ملٹری آپریشن صرف حل نہیں ہے، ہمیں ڈیولپمنٹ کی طرف بھی توجہ دینی ہے، سویلین حکومت نے بھی اپنے کام کرنے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ آرمی کو ہم نے دلدل میں پھنسا دیا ہے، جس نہج پہ اس وقت دہشت گردی ہے ملک میں، تو ہم نے آرمی کی سپورٹ تو لینی ہوگی۔ جنرل کیانی صاحب جب تھے چیف آف دی آرمی سٹاف، وہ کہہ چکے تھے کہ ایکسٹرنل تھریٹ سے بڑا تھریٹ انٹرنل تھریٹ ہے، اگر اس سے رینجرز اور آرمی ڈیل نہیں کرے گی تو کون ڈیل کرے گا؟ آپ کو خود پتا ہے پولیس میں تو اتنی کیپیسٹی ہے نہیں۔ شہزاد بھائی، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپریشن نہیں کریں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ آرمی ڈیل نہیں کرے گی، میں اپنی اگر بات کمپلیٹ کروں اور اس میں ہی ساری اس سے پھر کنٹینیو کرتا ہوں۔ میں نے انڈیا کی بات کی کہ انڈیا سے بیٹھ کر آپ بالکل کرائیے، آپ یہ بالکل کرائیے، آرمی سے ڈیل کرائیے، رینجر سے کرائیے۔ ایک انڈیا میں بیٹھا ہوا ہمارا ایک دشمن اگر وہ پاکستان کو بڑا ویو کو سے دیکھتا ہوگا اس کو، تو وہ کتنا پلیزنٹ فیل کرتا ہوگا کہ اس نے اپنا ایک فزیکل ایک فوجی بھی وردی کے ساتھ انوالو پاکستان کے ساتھ انگیج نہیں کیا ہے، اور پاکستان کی کئی لاکھ فوج جو ہے وہ انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز سے نپٹنے کے لیے بالکل صبح شام دوپہر آپ ٹی وی لگائیں تو ہر طرف کانفرنسز ہو رہی ہیں، کور کمانڈر کانفرنسز ہیں، وزٹس ہو رہے ہیں، آرمی ہے، آپ ایئرپورٹ سے باہر آئیں تو آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ آپ کو آرمی، رینجرز، آپ کو پولیس نظر آئے گی۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آرمی اور رینجرز جو ادارے ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹرم کے لیے کسی آپریشن میں انوالو ہوتے ہیں، وہ 23 سالوں تک جو ہے وہ آپریشن نہیں کر رہے ہوتے، وہ 5 سالوں تک ملک کے اندر آپریشن نہیں کر رہے ہوتے، خدا نہ خواستہ یہ ناکام ہو گئے۔ دیکھیں آرمی اور رینجرز جو ہے وہ آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، اگر یہی ایگزاسٹ ہو گئے اور اس سے کامیابی نہیں ہوئی تو پھر کیا آپ یو این کی فوج اتاریں گے یہاں پر؟ میری صرف عرض سن لیجئے، میری عرض یہ، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہی حل ہے؟ میرے حساب سے یہ حل نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاسی جماعتوں کو، ملک کے ایک آدمی کو بیٹھ کر سوچنا پڑے گا کہ کہیں تو ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ ایک 13 سال کا بچہ آج اس ملک میں بارود کی جیکٹ پہن کر خود کو مارنے کے لیے تیار ہے، بھیج دیں آرمی، مار دے گی آرمی اس کو، کیا اس سے دہشت گردی ختم ہو رہی ہے؟ ارے ذرا سوچو تو، آج ہم نے کس نہج پہ اس ملک کو لے آئے ہیں کہ جس بچے کے کھیلنے کے دن ہیں، کھیلنے کودنے کے دن ہیں، وہ بچے جو ہے آج خود کو بم سے اڑانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ تو یہ صرف آرمی آپریشن سے نہیں ہوگا، ایک نیا سوشل سیکٹر، سوشل کانٹریکٹ سائن کرنا پڑے گا شہزاد بھائی، جب جا کر۔ اور اس میں ذرا مجھے اسپیسیفکلی بتائیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب
آپ کے خیال میں کہ کیا سویلین حکومت نے اب بھی ریئلائز نہیں کیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ میرے خیال سے غلطی ہوئی ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہوگی، لیکن اب تو اس غلطی کو درست کرنے کا فیصلہ صوبائی حکومتوں نے، وفاقی حکومتوں نے کر لیا ہے نا، تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن کریں گے، اور جو آپ نے خود کہا کہ 20 میں سے 18 نکات صوبائی یا پھر وفاقی حکومت کے کرنے کے ہیں۔ شہزاد، اس میں اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں کسی حکومت کے خلاف یا کسی سیاسی جماعت یا کسی آرمی کے خلاف نہیں بات کر رہا ہوں، میں یہاں پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں ابھی بالکل بلیو کرتا ہوں کہ ابھی بھی ڈائریکشن بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور آپ ناکامی کی طرف ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کراچی میں بھی رینجرز میں بتاتا ہوں، میں بالکل بتاتا ہوں۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے اختیارات اور وسائل کا ایک جگہ جمع ہو جانا۔ پاکستان ایک ارتکاز ہے، ہم نے تمام وسائل اور اختیارات اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کے تحت ہم پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے پاس ہیں، ان کے وزیر اعظم ہاؤس میں ہیں، یا چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں وزرائے اعلیٰ کے پاس ہیں۔ ہم پاکستان میں آج جو کچھ ہو رہا ہے سارا کچھ، یہ جو ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں، یہ اختیارات اور وسائل کو ایک جگہ جمع کرنے کی وجہ سے۔ ہمیں ان اختیارات اور وسائل کو اب سر جوڑ کر بیٹھنا ہے کہ نیچے گراس روٹ لیول پہ ٹرانسفر کرنا ہے۔ آپ ہر کام آرمی، ٹیررزم کی بات کر لیتے ہیں، اسپیسیفکلی ٹیررزم کی بات کر لیتے ہیں، آپ اس ٹیررزم کو آرمی، رینجرز، آئی بی، آئی ایس آئی، ایم آئی، پولیس، صوبائی پولیس سے نہیں حل کر سکتے۔ آپ کو نیچے گراس روٹ لیول پہ گلیوں میں کمیونٹی پولیسنگ کا نظام بنانا پڑے گا۔ کوئی دہشت گرد آ رہا ہے، کہیں پر کسی گھر میں رہ رہا ہے، کسی محلے میں رہ رہا ہے، آپ ابھی جب آرمی استعمال کرتے ہیں، آپ آپریشن شروع کر دیتے ہیں، آپ نے کمیونٹی کو تو آن بورڈ لیا نہیں ہے۔ آپ کمیونٹی کے لوگوں کو، آپ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو تو آن بورڈ، تو اس کمیونٹی پولیسنگ کے ذریعے وہاں ہر علاقے کی کمیونٹی آن بورڈ آئے گی۔ جب وہ پولیسنگ کریں گے اور پھر جب وہ بڑی اہم بات ہے، تو وہاں پر قوم کا ساتھ آئے گا سارا۔ صحیح، یہ بڑی اہم بات ہے کہ گلیوں محلوں میں پولیس کا کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے گھر گھر جا کے دیکھنا ہے کہ کہیں پہ دہشت گرد تو نہیں چھپے ہوئے، جس طرح کے شہروں میں حالات ہیں اس وقت خاص طور پہ۔ مصطفیٰ صاحب، مجھے ایک بریک لینے دیجیے، اس کے بعد رینجرز کے حوالے سے بھی جو آپ نے بات کی تھی اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے، اور الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو خبر آئی تھی کہ انٹرپول نے معذرت کر لی ہے ریڈ وارنٹ ایشو کرنے سے، اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب۔ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے جو پنجاب میں رینجرز کو اب تعینات کیا گیا ہے اس پر بھی سوال اٹھایا ہے کہ 5-6 مہینے میں رینجرز کو ڈپلوائے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ کراچی میں بھی 6 مہینے کے لیے آئی تھی رینجرز، لیکن اب 25 سال تک ہے۔ لیکن سر، اس میں ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ رینجرز کو جو اختیارات دیے گئے 2013 میں، اس کے بعد تو ہم نے دیکھا ہے کہ رینجرز کی ایفیکٹیونیس نظر آئی ہے کراچی میں۔ آپ اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے کہ جو کرائم تھا، جو بڑے جرائم تھے، اس میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے، اور یہ اسی کے بعد ہوا جب رینجرز کو خصوصی اختیارات دیے گئے؟ شہزاد، ملک میں اوور آل جب سے ضرب عزم شروع، اس کا جواب میں دے رہا ہوں، جب سے ضرب عزم شروع کیا تھا ہم نے، اس کے بعد پچھلے 2-3 سالوں سے کہا جا رہا تھا نا کہ سارے جو فیگر، سارے جو نمبرز آ رہے تھے کہ بھئی ملک میں ریلیٹیولی جو وہ امن ہو گیا ہے، اب اس طرح سے سوسائڈ بومبنگ نہیں ہوتی، اب اس طرح سے دھماکے نہیں ہوتے، پہلے روزانہ دھماکے ہوتے تھے۔ 5 دن لگے نا ملک، یہ سارے آپ کے سارے کلیمز کو، دہشت گردوں کو دشمنوں نے 5 دن میں ہمارے ان تمام کلیمز کو جو ہے وہ رد کر دیا، تمام کلیمز کو جو ہے وہ غلط ثابت کر دیا۔ ایسے ہی ہے نا، 5 دنوں میں پورے شہر میں ایمرجنسی، پورے ملک میں ایمرجنسی لگ گئی نا 5 دنوں میں، ٹوٹل 5 دنوں میں۔ تو امن حتمی، اسی طرح رینجرز کی، ٹھیک ہے بالکل ریلیٹیولی بہت، اگر آپ فیگرز دیکھیں بہت کرائم ریٹ نیچے گیا ہے، ساری چیزیں، بٹ کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ یہ میرا کوسچن ہے۔ رینجرز تو نے تو اپنے کامیاب آپریشن کر دیا وہاں پر، اس اسپیس کو جس کو رینجرز نے کریٹ کیا ہے، وہاں پہ سول گورنمنٹ نے، صوبائی گورنمنٹ نے، لوکل گورنمنٹ نے ان خالی جگہوں کو پر کرنا تھا اپنے وسائل کے ساتھ، اپنے اختیارات کے ساتھ نیچے ٹرانسفر کر کے، کہ لوگوں کو پینے کا پانی دینا تھا، لوگوں کو جاب دینی تھی، اسپتال بنانے تھے، اسکول بنانے تھے، تمام آپس میں سوسائٹیز کو ایک کرنا تھا، پارکس بنانے تھے، سو آن اینڈ سو فورتھ، شہر کو ٹھیک کرنا تھا، کچرا اٹھانا تھا، وہ نہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے، کیا میں یہ کہتا ہوں کہ حتمی امن اس وقت کہتے ہیں کہ جب آپ کو، آپ کے ملک میں جو ہر چوک پہ، جو ہر گلی میں، ہر کونے پہ
عام بلٹ پروف جیکٹ پہن کر فورسز نہیں لگی ہوئی ہوں. امن وہ ہے کہ جہاں پر فورسز نظر نہیں آئے, وہ حتمی امن ہوتا ہے. دیٹ مینس کہ اگر رینجرز آج بھی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے نا. دیٹ مینس کہ اگر یہاں پر آرمی موجود ہے تو اس کے دہشت گردی کا خطرہ ہے, تو آرمی کھڑی کر کے اپنے ملک کے اندر. اچھا سنیں میری بات, میں ایک انویسٹر ہوں, ملک سے باہر بیٹھا ہوں, فورن انویسٹر ہوں, ملک میں آنا چاہتا ہوں, میں پاکستان کے چینلز لگاتا ہوں, مجھے تو ہر طرف فوج نظر آ رہی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے افغانستان اور عراق سے بھی بدتر کنڈیشن ہو گئی. اگر آپ ٹی وی دیکھیں تو کیا میں اپنے پیسے کو لگاؤں گا, یا جس کا پیسہ یہاں لگا ہوا ہے لوکلی, کیا اپنے پیسے کو سیکیور سمجھے گا؟ تو آپ کی اکانومی خرابی, آپ کے اور لوگ پیدا ہوں گے اور نوکریاں جائیں گی. لیکن افغانستان اور عراق جیسا امیج تو پاکستان کا مصطفیٰ کمال صاحب کہیں بھی نہیں ہے. عراق میں جو سول وار تھی اس میں خود 4.5 لاکھ لوگ مر گئے تھے. وہ حالات تو نہیں ہے بالکل. یہاں پہ ایک پراپر فوج آپ کی ہے, ایک ریاست ہے, ریاستی ادارے ہیں. خدا نہ خواستہ اس کو افغانستان یا عراق سے تو نہ کمپیئر کریں. میں کوئی خوشی سے تو یہ بات نہیں کر رہا ہوں. کاش میں بھی جو ہے وہ چین کی بانسری بجا کر سونے والا آدمی ہوتا تو مجھے تکلیف ہی نہیں تھی, مجھے پرابلم ہی نہیں تھی. میں بھی شادیانے بجا رہا ہوتا کہ ہاں ہر جگہ فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے ملک کو. مجھے تو اپنی فوج کی فکر ہے, مجھے اپنے ملک کی فکر ہے, مجھے اپنے وزیر اعظم کے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہاں ان کو اسٹریچ بہت حد تک کیا جا رہا ہے. چاہے الیکشنز ہو تب بھی ہم فوج کی طرف دیکھتے ہیں, چاہے سینسس کروانا ہو تب بھی ہم فوج کی طرف دیکھتے ہیں. اس بات سے تو میں متفق ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا افغانستان اور عراق سے موازنہ نہیں ہو سکتا. پاکستان ان سے بہت بہتر حالت میں, ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں, ہماری ایک فوج ہے. اللہ کا شکر ہے جی, اللہ کا شکر جی. چلے اللہ کا شکر ہے, اللہ کا لاکھ شکر ہے. مجھے ذرا ایک یہ بات بتا دیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 18 نکات پر عمل نہیں ہوا ہے, سویلین حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے یہ کرنے کی, یا آپ کے خیال میں ول نہیں شو کی ہے صوبائی حکومتوں نے اور وفاقی حکومت نے؟ میں ان 18 نکات کو بھی جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ وہ کون کریں گے وہ 18 نکات. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اوورآل ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے. ہم نے سب چیزوں کو کے حل کا یہ مقصد سمجھ لیا ہے کہ بھائی وزیر اعظم صاحب سارے کام کریں گے, صوبوں کے وزیر اعلیٰ صاحب سارے کام کریں گے. بھائی آپ نے جب آپ یہ کام کرتے ہیں آپ نے کمیونٹی کو تو پوچھا ہی نہیں ہے. آپ یونین کاؤنسل پہ تو گئے نہیں ہیں, ٹاؤنز میں گئے نہیں ہیں, آپ شہروں میں تو گئے نہیں ہیں. کوئی آج ملک جس مراحل سے گزر رہا ہے, جن خطرات سے گزر رہا ہے, جن چیلنجز سے گزر رہا ہے, 10 12 20 50 لوگ بیٹھ کر یہ فیصلے نہیں کر سکتے اور وہ فیصلے سودمند نہیں ثابت ہوں گے. اختیارات اور وسائل کو اپنے پاس جمع کرنے کے بجائے نیچے گلیوں میں ٹرانسفر کرو. پوری دنیا 300 سال جو ہم سے آگے ہے, جن ممالک میں جانے کے لیے آپ ویزوں کے لیے لائن لگاتے ہیں, انہوں نے ان تمام چیزوں کو نیچے وہیں وہ گراس روٹ پہ سکیننگ کرتے ہیں اپنی ٹیررزم کے لیے, لوگوں کو انوالو کرتے ہیں. نیبرہڈ واچ اینڈ واٹ کا سسٹم ہے سارا. آپ ہر کام آرمی, رینجرز, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, وزیر نہیں کر سکتے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس کو ڈیسینٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات درست ہے. مصطفیٰ صاحب میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گا. ایک دو اور ایشوز ہیں جن پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا عدالت کا حکم آیا, اس کے بعد انٹیریئر منسٹری نے جو ہے انٹرپول کو لکھا ریڈ وارنٹ کے حوالے سے الطاف حسین کے. اب انٹرپول کی طرف سے جواب آ گیا ہے, جو انٹیریئر منسٹری کے ذرائع بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے ان کے خلاف ریڈ وارنٹ ایشو کرنا. یہ پاکستان کا اپنا سیاسی میٹر ہے, مذہبی میٹر ہے, اس لیے ہم یہ ایشو نہیں کر سکتے. آپ کو تعجب ہوا ہے انٹرپول کا یہ جواب سن کے, یا یو آر ایکسپیکٹنگ کہ انٹرپول کا اسی قسم کا جواب آنا ہے؟ نہیں, مجھے تو کوئی بھی تعجب نہیں ہوا. میں نے تو جو ہے اس کو یقین کریں سرسری طور پہ بھی شاید میری آنکھوں کے سامنے سے کوئی چیزیں گزری, میں نے تو اس کو توجہ بھی نہیں دی اس کے اوپر. یہ سب اس پہ کوئی مجھے حیرت نہیں ہے. اور میری اگر پچھلی ساری باتیں نکال کر اگر آپ سنیں تو آپ کو ہر بات کا جواب مل جائے گا. نہیں, انڈیا جس آدمی کے پیچھے ہو اور اس نے اس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بچایا ہو کانفیشنل اسٹیٹمنٹ کے بعد بھی, اور انڈینز نے پروف کر دیا نا کہ اگر میرے ایجنٹ بنو گے تو دیکھو پکڑے بھی جاؤ گے ریڈ ہینڈڈ تو ہم جو ہے وہ دنیا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے. اور انہوں نے یہ پروف کر دیا ہے, اور ان کا اور لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو دعوت دی کہ بھائی پاکستان کے ساتھ نہ جوڑنا, انڈین ایجنٹ بننا. لوگوں کو بڑی دعوت دی, کچھ بھی کرو گے دیکھو ہم تمہیں کسی بھی چنگل سے نکال کر لے کر آ جائیں گے. الطاف حسین صاحب کے کانفیشنل اسٹیٹمنٹ آپ کی ٹی وی چینلوں پہ چل رہے تھے. ان کے یہ اسٹیٹمنٹس اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے وہ کے پاس سے لیک ہو کر چل رہے تھے سارے, کہ بھائی وہ کہاں دنیا میں جا کر انہوں نے را کے چیف سے ملاقات کی ہے, 22 سالوں سے پیسے لے رہے ہیں, ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں.
اور پاکستان کو گالیاں بک رہے ہیں. 22 اگست کو گالی بکی, 23 اگست کو اس کو نوزت قرار دیا, اسرائیل کو آواز دے رہے ہیں, انڈیا کو آواز دے رہے ہیں. چھوڑے ساری چیزوں کو, ابھی ریسنٹلی جو بھی وہ پیغامات دے رہے ہیں اس میں کھلا تھریٹ کر رہے ہیں کہ افغانیاں بنا رہے ہیں, پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ یہ کہ خیبر پختونخوا چلا جائے گا, بلوچستان الگ ہو جائے گا. پورا وہ انڈین نیریٹو بیان کر رہے ہیں. آپ جو ہے وہ انٹرپول کو لکھ رہے ہیں. بھائی آپ نے اپنے ملک میں تو کچھ کیا نہیں ہے, ان کے اوپر آپ کے پاس اتنی ساری چیزیں, آپ اپنے ملک میں تو کچھ کیا نہیں ہے, تو وہ انٹرپول یا باہر والے کیوں آپ سے مخلص ہو جائیں گے کہ آپ کو پکڑ کے, آپ کو لینے نہیں ہے, آپ سیریس ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کیوں آپ کے خیال میں سیریس نہیں ہے؟ عدالت کا حکم آیا, فوراً یہاں سے انہوں نے جو ہے خط لکھ دیا انٹرپول کو. مزید کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایف آئی آر کی کاپی بھیجی, معاملہ مذہب کا نہیں ہے, معاملہ سیاست کا نہیں ہے, پاکستان کے خلاف ہیٹ سپیچ کی گئی ہے برطانیہ میں بیٹھ کے, آپ اس کے خلاف ریڈ وارنٹ ایشو کریں. پاکستان کر کیا سکتا ہے آپ کے خیال میں, اور کیا نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ شخص برطانوی شہری بھی ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر پاکستان سے. پاکستان انٹرنلی کیا کر رہا ہے مجھے یہ بتا دیجئے نا. پاکستان انٹرنلی کیا کر رہا ہے؟ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے جو لوگ جن کی ذمہ داریاں ہیں, انہوں نے انٹرنلی جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کے لیے یا ان کی چیزوں کے لیے کیا, آپ یہی کر رہے ہیں نا, ان کے لڑکے اٹھا کر پکڑ رہے ہیں, ان کو بند کر رہے ہیں, غائب ہو رہے ہیں سارے. اس سے الطاف حسین صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہے. میں اس سے زیادہ تو کیا کرنا چاہیے میرے خیال سے؟ ان کے جو رابطہ کمیٹی کا ارکان تھے ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی, جب وہ کر رہے تھے تو ان کو لے گئے. تو مزید کیا جانا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جو سپورٹ کر رہے ہیں الطاف حسین کو؟ چلے میں جو ہے وہ نہیں, ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب کے ساتھ کرنا چاہیے. جو آپ کو بہت ساری چیزیں ابھی اس ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر تو میں ساری آپ کو ملک کی اسٹریٹجی اور کسی ان چیزوں کی اسٹریٹجی تو ڈسکس جو ہے وہ نہیں کروں گا. حکومت چلانے والوں کو, ملک کے اداروں کو, ملک کے حکمرانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ریاست کو سیف گارڈ کیسے کیا جاتا ہے. یہ میرے بتانے کی بات نہیں ہے, میرے بتانے کے کام نہیں ہے شہزاد بھائی. اور اس کے اوپر ٹاک شو میں آپ کے سوال پوچھنے کا بھی, ایک شخص جو ہے وہ کھلم کھلا پاکستان کو کے خلاف کام کر رہا ہے, را کا ایجنٹ ہے, پروف کے ساتھ کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں, اور آپ پھر مصطفیٰ کمال سے پوچھیں گے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ جی. میرے پاس اور بہت سارے کام ہیں. کیونکہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ وہ نہیں کر رہے, حکومت نے جو کام کرنے, اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا. ورنہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انٹیریئر منسٹری کو یہ کام کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ آپ کہتے ہیں وہ نہیں کر رہے تھے جو کام کرنا چاہیے, اس لیے سوال میں نے آپ سے پوچھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو یہ سارا ڈرامہ چل رہا ہے شہزاد بھائی سارا ڈرامہ چل رہا ہے نا, یہ سارا ڈرامہ چل رہا ہے نا. ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم لندن, وہ اپنے وہ ایک گروپ کو, وہ میئر کو کہہ لیتے ہیں, میئر کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کام کرنے دو, میئر کو کچھ نہیں کہو, سٹی گورنمنٹ کو کچھ نہیں کہو, ان کے نمائندوں جو لوگ کانٹیکٹ میں, سارے ایم پی ایم این ایز ان کے کانٹیکٹ میں, سارا سسٹم کانٹیکٹ میں. ایک آپ نے کنفیوژن سے, مجھے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ایک آپ نے ڈرامہ, ان کو آپ سانسیں دے رہے ہیں, ان کی پارٹی کو آپ نے چینج کروا دیا, 23 اگست کو آپ نے ایڈٹ کروا کے ایم کیو ایم پاکستان بنوا دی. اب وہ کہتے ہیں ان کے مینڈیٹ ہے, ان کی پارٹی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سمپیتھی گین کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی تمہارے ساتھ ظلم ہو گیا, دیکھو تمہاری پارٹی تھی صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تمہارا مینڈیٹ تھا صحیح کہہ رہے ہیں. آپ مجھ سے پوچھ رہے کرنا, آپ نے تو خود جو ہے وہ ساری چیزیں, آپ وہ پلیٹ فارم, وہ چیزیں بنا رہے ہیں جس سے جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کو فائدہ ہے, جس سے الطاف حسین صاحب کی جو ہے وہ تمام جو ان کی شیطانیت ہے, ان کی تمام جو ان کے ایول پلانز ہیں سارے, اس کو بیسیکلی آپ تقویت پہنچا رہے ہیں. آپ کا بس چلتا ہے کس کے, لڑکوں کے اوپر. آپ کا بس چلتا ہے جو ہے وہ آپ ان کو اٹھا کر بھائی بند کر دیں. الطاف حسین تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی لاشیں ملیں ان کو, الطاف حسین تو چاہتے ہیں ملیں. الطاف حسین کہ آپ کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی بھی ویڈیو بھی آئی تھی جس میں وہ بتا رہے تھے بڑے فٹ ہیں, باکسنگ بھی کر رہے تھے, کھڑے ہو کے بھی انہوں نے دکھایا. وہ نہ تو خود پاکستان واپس آئیں گے, نہ تو پاکستانی ادارے, پاکستان کی حکومت ان کو واپس لانے میں کامیاب ہوگی. الطاف حسین بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ میں ابھی مرنے نہیں والا ہوں, اور میں موت مجھے نہیں آئے گی, اور وہ بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں. اور دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو اپنے لوگوں کو یہ لائن دے رہے ہیں کہ بھائی یہ ملک جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے, تم جو ہے وہ بس رہو. جو ان کی لینگویج ہے, ٹون, اگر آپ بٹوین دی لائن پڑھیں تو وہ جو بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا الگ ہونے والا ہے اور جو ہے وہ بلوچستان الگ ہونے والا ہے, وہ جو انڈیا کی لائن ہے وہ ابھی ان معصوم لوگوں کو دوبارہ ان کو یہ لائن دے کر کہنے بھائی مجھ سے جڑے رہو, اب یہ ملک ٹوٹنے والا ہے, ملک اور ہم بیٹھ کر جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور
बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।